سب سے بٹر مومنٹ، سب سے تلخ ترین یاد آپ کی زندگی کی اب تک؟ جب ہمارے والد کی وفات ہوئی تھی اور جب میں وہاں سے آئی تو سب کو پتا تھا کہ یہ آ رہی ہے اور اس کو نہیں پتا. تو سر مجھے ایسا لگتا ہے وہ تلخ ترین مومنٹ میرے لیے، اور حقیقت یہ تھی کہ لوگ بہت انسینسٹیو ہیں، کہ جب میں آئی تھی اور میں گاڑی سے اتری تھی نا، اور سر سب نے ویڈیوز بنانے کے لیے فون رکھے ہوئے تھے. پھر جب میرے بابا کو ریڈی کروا کے میرا بھائی گھر لے کے آیا تھا، اور جب ہم ان سے ملنے مطلب دیکھنے کے لیے گئے، سر آپ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے. مجھے نہیں یاد ارد گرد کتنے لوگ تھے، کون تھے، مجھے نہیں آج بھی یاد، میری بلر میموری ہے، مجھے صرف وہ پتا ہے. اور وہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے، بس کیمراز چل رہے ہیں، ہاں کچھ بلر اور کچھ اس طرح کی میموری. اور سر آپ دیکھیں کہ وہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے، آپ کبھی اپنے ماں باپ کو ایسے آپ کہہ لیں کہ جن میں جان نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے. بالکل درست کہہ رہی ہیں. تو وہ مومنٹ خود بھی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس ٹائم کو کوئی کیپچر کر رہا ہو، مطلب میں شاید یہ چیز کبھی سمجھا ہی نہیں سکتی کہ درست کہہ رہی ہیں. وہ لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا انہوں نے ان کو اس لمحے میں دیکھا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ اتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ جس طرح میں اپنے والد کو دیکھتی تھی کہ وہ خود چلتے پھرتے ہیں، وہ اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں، اتنے ایکٹیو ہیں، کپڑے انہوں نے ایسے پہننے ہیں، اور وہی ایسے بے جان لیٹے ہوئے ہیں نا کہ میرا بھائی کیوں لے کے آیا نا ان کو، وہ خود کیوں نہیں آئے، اور ان کو لے کے بھی کوئی جائے گا تو آپ نہیں چاہتے ہوتے وہ میموری رہے. بڑی اہم بات کی. اور فون میں تو بالکل نہ کسی کے رہے. آپ شاید خود بھی بیسیکلی ڈرتے ہیومن ہو. ڈگنیٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ان معاملات کو آپ کیپچر نہ کریں. اور سر آپ کبھی بھی نہیں چاہتے ہوگے کہ وہ مومنٹ آپ کے سوشل میڈیا پہ آئیں اور یہ وہ. تو میرے لیے وہ ایک ایسا تلخ ترین یاد ہے کہ مجھے اس کے بعد سے سر فرق نہیں پڑا. اور جو ابھی بھی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ چار لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے اب فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں نے لوگوں کی اصلیت دیکھ لیا کہ ہم انسان سبھی اتنے انسینسٹیو ہیں. اگر اس موقع پہ یہ کر سکتے ہیں تو باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. آئی وش کہ یہ جو آپ نے بات کی، لوگ اس سے لوگوں کو رخصت کرنے کے آداب ہیں وہ بھی سیکھ سکیں، بالکل، اور یہ خیال رکھ سکیں کہ ہر چیز کی ہر وقت تصویر بنانا، ویڈیوز بنانا، اس سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے ایک نئی چیز آئی تھی سوسائٹی میں، ایک وقت سمجھ نہیں آئی لوگوں کو، مگر اب تو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے نا، تو لوگوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے اور اس کا کوئی ذات میں ایک ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. اور بات اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، بٹ آپ دیکھیں کہ پرسنل لمحات بھی لوگ اپنے اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، اس مومنٹ کو، اور تصویر اور ویڈیو بنانے میں اسے ضائع کر دیتے ہیں. جی بالکل بالکل، میں آپ کی اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. میرے خود اس بات سے نا آپ کہہ لیں کہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ ہم جی نہیں رہے ہیں. جی جی، ہم آپ کہہ لیں کہ اگر کسی اچھی جگہ پہ کسی اچھے لک آؤٹ پہ بھی جاتے ہیں نا تو ہم سب وہ کیمرے کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہاں پہ تو رکنا ہے، اس کو ابزارب نہیں کرتے. ہاں ہم نے خود دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم بہت خوبصورت چیزیں مس کر رہے ہیں. اب تک کی جو عمر گزری ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے رمشا جو آپ سوچتی ہیں کہ میرے بس میں ہو تو میں یہ ڈیلیٹ مار دوں؟ پتہ نہیں، شاید سر لائف بہت ہی اچھی گزری، زندگی بڑی، اماں بابا نے بہت پیار کیا، اٹینشن دی، تو نا کوئی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی. میری اماں یہ کہتی ہوتی تھی نا بابا کو کہ آپ نا عادتیں خراب کرتے ہیں بیٹیوں کی. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ مان جاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں اتنا رجا کے بھیجوں گا کہ وہ کل کو اگر زندگی میں تنگی دیکھتی ہیں نا تو ان کو یہ نہ ہو کہ یہ نہیں کیا ہوا، کچھ رہ گیا. تو زندگی ایسی ہی گزری. تو اگر آپ کہہ لیں نا کہ میری باتوں سے بہت زیادہ لگتا ہے، تو میری زندگی کا آپ کہہ لیں ریگریٹ، تکلیف، گلٹ، سب کچھ یہی ہے کہ سب ہو جاتا، میرے بابا نہ جاتے. تو آپ چاہتی کہ یہ کاش نہ ہوا، یہ ڈیلیٹ ہو جاتا، مطلب یہ ہوا ہی نہ ہوتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کاش آپ سو کے اٹھو نا تو وہ جھوٹ ہو کہ نہیں یہ بس ایک خواب ہی تھا. میں نے اپنے اماں ابا کے ساتھ اتنا سا ٹائم اسپینڈ کیا نا، نارملی مجھے نہیں لگتا کسی بھی بچے نے کیا ہوگا. کہ مطلب میں سوتی بھی ان کے روم میں تھی ضد کر کے کہ نہیں، اور ہم مووی دیکھتے تھے روز، کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے ویسے ان کا اپنا ہی بزی ہوتے تھے، پڑھنے ہیں، ممی زیادہ تر شوٹس بھی ہوتی نہیں، تو بہت ہم تینوں نے ٹائم اسپینڈ کیا. تو مطلب ساری ایکٹیویٹیز وہ نا نئی نئی گیم سیکھ کے آتے تھے کہ آج ہم یہ گیم کھیلیں گے، آج ہم یہ گیم کھیلیں گے، پھر ہم یہ کھانا کھائیں گے. اور میری اور اماں کی ان کی ایسی بانڈنگ تھی. اور سم ٹائمز جس طرح ہم روٹی بنانی ہے، نئی نئی ایکٹیویٹیز کرتے تھے کہ میں آپ کے لیے کروں. اور میں نے ان کو بولا کہ میں نے نا دیکھا تھا کہ دال کی روٹی بنتی ہے تو میں آپ کو بنا دیتی ہوں. کہتے ٹھیک ہے. سر وہ دال خراب تھی اور میں نے اس کی روٹی بنا دی اور انہوں نے کھا لی، اور ان کے بعد میں طبیعت بھی خراب ہوئی. اماں نے بولا آپ کو نہیں پتا چلا خراب تھی؟ کہتے خراب تھی لیکن میری بیٹی نے بنائی ہوئی. اب میں اس کو کیسے کہتا کہ یہ خراب ہے؟ تو ہم نے یہ ساری چیزیں کرتے تھے. میں کوئی پنز لے کے آتی تھی نا تو میں ان کو ادھر لگا کے ٹرائی کر دیتی تھی. میرے پاس جینوئنلی ویڈیوز ہیں کہ دکھائیں کیسی لگ رہی ہے، اور نا وہ لگوا بھی لیتے تھے. میرے بھائی کو بھی کہنا نا میں نے کہ مجھ سے پن لگوا لو اور میں تمہاری پونی بنا دوں، تو وہ کہتا تھا پاگل ہو گئی ہیں یہ کیسی باتیں کرتی ہیں. جو بات کر رہی نا مجھے یاد آیا کہ یہ بھی بڑا معصوم رشتہ، اور یہ شرارت بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے. وہ بڑا پاپولر ہوئی تھی وہ تصویر بھی، پتہ ویڈیو تھی، میں تو BBC پہ شاید پڑھا تھا. ہمارے ایک بہت بڑے اسپنر تھے پاکستان کے، ثقلین مشتاق صاحب. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح سے جو آپ بتا رہی، ان کی بیٹی نے نا ان کو میک اپ کر دیا اور وہ چیزیں لگا دی، تو انہوں نے بڑی خوشی سے غالباً وہ تصویر ڈالی، اور لوگوں نے بڑا اس رشتے کو اور اس کی یہ جو قربت تھی اور جو شرارت اور معصومیت تھی اس کو بڑا
لوگوں نے انجوائے بھی کیا اور اس کی داد بھی دی. لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو باپ ہوتے ہیں نا, جی جی جی, وہ لمحے اور ویسی زندگی کوئی نہیں دے سکتا. میرے ایون جب میں آسٹریلیا بھی تھی نا, تو سر میرے جو دوست تھے ساتھ پڑھتے تھے, ایون کچھ انڈین دوست تھے, پاکستانی تھے, تو وہ مجھے یہ بولتے تھے, میں بابا کا وائس نوٹ کبھی کبھی ایسے لاؤڈ اسپیکر پہ ہی سن لیتی تھی نا, تو وہ مجھے ایسے, وہ روز صبح مجھے ایک وائس نوٹ کرتے تھے کہ ہیلو رمشی آپا, اٹھ گئی ہو آپ, چلو اب مجھے جلدی سے آواز سنا دو, میں مس کر رہا ہوں. روز آتا تھا یہ, اور میں پھر ان کو وائس نوٹ کرتی تھی, جی میں اٹھ گئی, میں یونیورسٹی جا رہی ہوں, یہ وہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے سے نہیں ہوا ایسا. میرے 2 قریبی دوست ایسے تھے, بہت اچھے میرے دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم یہ وائس نوٹ سنتے ہیں نا, یا جیسے آپ انکل سے بات کرتی ہو تو نا ہیوی ہوتا ہے دل کہ ہم کیوں نہیں کر سکے یہ, مطلب میں نے اپنے بابا کو بولا, ہاں, اور ہم سے بھی نہیں ہو پاتا. تو میں نے ان کو بولا یہ, اور سر اللہ کی طرف سے ہم تینوں کے والد کی ڈیتھ بالکل آگے پیچھے ہوئی ہے. جو ایک میرے دوست ہیں, ان کے فرسٹ ذی الحج کو ہوا تھا, اور میں اس کو پہلے یہ چیز بولتی تھی, میں نے بولا کہ دیر نہیں کرتے ہوتے, اور میں سب کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ سب کہہ دو, آپ نے اپنے ایموشنز بتا دینے چاہیے, وہ چاہے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ سب کو بتا دو, آپ ریزرو نہ رہو, یہ زیادتی ہے. بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ کاش میں یہ کہہ دیتا. سر میں بالکل, میں اپنے بابا کے ساتھ, آپ یقین کریں, مجھے نہیں پتا یہ نارمل ہے کہ نہیں, ہم اتنا ایک دوسرے کو ایکسپریس کرتے تھے. مجھے یاد ہے چاند رات پہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی, اس کی جو چاند رات تھی نا, اس پہ انہوں نے مجھے بولا کہ میں پچھلے نا 2-3 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ دوسرے سائڈ ٹیبل کا فون بجتا ہے, میرا نہیں بجتا, اماں کو فون جا رہے, مجھے نہیں آ رہے. میں نے کہا نہیں جانے دیں, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا وہ تو میں نے کوئی ریسیپی لینی تھی اماں سے, تو اس لیے کال کری تھی, میں کھانا بنا رہی تھی. کہتے اچھا اور باتیں تو نہیں کرتی؟ میں نے کہا نہیں, اور کیا باتیں کرنی, وہ تو میں آپ کو ہی بتاتی ہوں, ان کو تھوڑی بتاتی ہوں. کہتے اچھا پھر ٹھیک ہے. کہتے میں نا جیلس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا بابا, اور میں نے ان کو یہ وائس نوٹ کیا تھا, میں نے کہا بابا میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں, مجھے تو عشق ہے آپ سے. اور مجھے ایسے سر اس دن بھی جب میرے بابا گئے نا, تو مجھے ایسے لگا, میں نے اپنے دوستوں کو بھی بولا کہ مجھے ریگریٹ نہیں ہے کہ کچھ رہ نہیں گیا ہوا, میں نے سب ان کو بتا دیا ہوا. تو فرسٹ ذی الحج کو میرے ایک دوست کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, 12 ذی الحج کو میرے والد کی ہوئی, اور کوئی 4-5 مہینے بعد ایک اور دوست کی. اور ان کو ایسے میرے بابا کی ڈیتھ کے بعد نا, جس کے لاسٹ میں جس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, اس نے بولا کہ میں نے یہ سیکھ لیا کہ نہیں, اس نے اپنے بابا سے باتیں کرنی شروع کر دی, سر ایکسپریس کرنا شروع کر دیا, کال اٹھانی شروع کر دی, باتیں بتانے کی یہ کی ہے, لمبی لمبی ڈسکشنز. گفتگو کی بہت سارے پیرنٹس بچے آپس میں یہ سیکھیں گے میرے خیال میں, بالکل بالکل, کیونکہ سر میں نے خود خوبصورت اور اتنا نیچرل اور ایکسپریسو رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, اور آپ کو خود اٹینشن مانگنی چاہیے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو ہمارے سے پہلی والی جنریشن ہے نا, ہمارے والدین, ان کے اپنے والدین کے ساتھ رشتے بڑے مختلف رہے ہیں, تو ہمیں آئس بریک ہونے چاہیے. ہم آئس بریک کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا ایک قدم پہلا لیتے ہیں. اور میں نے دیکھا بھی, آپ کو پتہ ہے کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ کچھ لوگ اپنے بابا کے پاس جا کے سڈنلی ہگ کر دیتے ہیں, تو وہ بالکل شوق میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, مطلب روٹین نہیں ہے ان کے لیے. اور کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ بس ایسے کال کر کے بولا کہ آئی لو یو بابا, تو وہ آگے سے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ رونے لگ جاتے ہیں. تو میں سب کو یہ ایڈوائز کروں گی, اس سے بیسٹ چیز نہیں ہے, آپ کر کے دیکھیں, آپ سب ایکسپریس کر دیں, کیونکہ سب رہ جائے گا, اور لیکن یہ مومنٹ نہیں آنے والا. درست کر. ایک بات جو آپ اپنے والد سے اب کہیں گی, وہ کیا پہلا جملہ, پہلی بات کیا کہیں گی جو بھی والد سے؟ میں ان سے یہ کہوں گی اپنے بابا سے کہ بابا دنیا کے سارے لوگ آپ سے بہت راضی ہیں, کہ جب آپ گئے ہیں بہت راضی رہے سب ان سے, سب نے بہت اچھی باتیں ان کے بارے میں کی, اور میرے خیال ہے یہ انسان کی جیت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ رمشا, اینڈ اگین بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں آپ کے لیے. اور اگین بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.